بسم اللہ الرحمن الرحیم. ARM مانور قادر بچہ کچھ بچے یہاں پاس ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو خود بتا دوں گا. یا فزیکل کلاس والے دوستوں سے بات کر رہے ہیں اور خالی آئے نہیں ہیں بلکہ بڑے مٹھائی وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں. اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, آئندہ یاد رہے. دیکھو آج کا جو دن ہوتا ہے رزلٹ کا دن, یہ بڑا ہی اہم دن ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بات یہ کہ ان کے بھی آگے ایگزام ہے اور جو پیپر پاس نہیں کر سکے ان کا بھی ایگزام ہے. تو میرے حساب سے تو دونوں ہی برابر ہیں. اچھا, میں زیادہ توجہ دیتا ہوں ان لوگوں پہ جو کہ پاس نہیں ہو سکے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ آتے ساتھ ہی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا رہا کہ ہم کیوں فیل ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے فیس بک پہ لگایا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے وہ اس بچے کو ہوئی ہے جو 5 دفعہ, یعنی میرے لیے تو اس کی ہمت ہی اتنی سلام کے قابل ہے کہ جو بچہ 5ویں اٹیمپٹ کر چکا ہو اور میرے پاس آیا ہے اور ابھی اس دفعہ اس نے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا ہے ماشاء اللہ سے. تو وہ بھی آ کے مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ میں فیل کیوں ہو رہا ہوں. دیکھیے زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اپروچ یہ نہیں ہونی چاہیے, اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں. فرق ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہو رہا اور یہ کہ مجھے معلوم کرنا ہے. تو جب آپ کی جستجو یہ معلوم کرنے کی ہوگی تو آپ کو ایک تو معلوم خود بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ جس کے پاس جائیں گے اگر وہ آپ کو سمجھائے گا تو پھر آپ کو آہستہ باتیں پتہ چل جائیں گی. ایک دوسری بات جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں, جتنے بھی لوگ پیپروں میں فیل ہوئے ہیں جو مجھے یہ سن رہے ہوں گے اور سنیں گے, دیکھیے ہمیں نہیں پتہ چلتا. اچھا کچھ غلط مشوروں کی وجہ سے بھی ہوا ہے ایسا نا کہ 40+ میں ہو گئے تو کہا جی تمہاری تو تیاری پوری ہے, تم تو پاس ہو ہی جاؤ گے, تم یہ سبجیکٹ بھی لے لو. ایسا نہیں ہے. میرا ایک دوست ہے OGDC میں کام کرتے ہیں, ارشد انصاری, وہ کہتے تھے کہ جب پائپ لائن میں کہیں سوراخ ہو جاتا ہے نا تو ہمیں شروع سے لے کے آخر تک اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کی وجہ سے گیس لیک ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جب ونس آپ ایک دفعہ 1 نمبر 2 نمبر سے بھی رہ جاتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو شروع سے لے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور اپارچونٹی دی ہے. یہ ایکچولی مختصر کہوں گا, جو سمجھ سکے وہ سمجھ سکے, جو نہ سمجھے اللہ اس کا بھلا کرے. جب ہم فیل ہوں, جب آپ یاد رکھیے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے شروع سے لے کے آخر تک کریں. ہاں ضرور وہ جو پہلے کیا ہوا وہ ہمیں کام آئے گا. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے فائدے کی بھی ہے کیونکہ آپ لوگ تو ابھی پہلی دفعہ جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائم اسپین کا جو ہم تعین کرتے ہیں, جو فکس کرتے ہیں نا, جیسے میں آج سے کوشش کروں کہ جی مجھے ویٹ کم کرنا ہے. ایک تو میں نے روزانہ دیکھنا شروع ہو جانا ہے کہ یار میرا ویٹ کم ہوا کہ نہیں ہوا. انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کروں گا, 15 دن پہ دیکھوں گا کہ 5 کلو کم ہوا کہ نہیں ہوا. ٹائم اسپین میں صحیح نہیں کر رہا ہوں. بھائی کسی نے 1 مہینے میں پاس کر لیا, اس نے کر لیا, آپ نہیں کر پائیں گے. عام طور سے لوگ ایک خاص جو جرنلی 99.9% لوگ ہیں وہ ایک جیسے ہیں. آپ ایک ریشنل قسم کا, ایک حقیقی قسم کا ٹائم سپین بنائیں کہ یہ اتنی دیر میں چیپٹر ختم ہوگا, یہ اتنی دیر میں کورس ختم ہوگا. اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ جی میرے 45 یا 40 نمبر آ گئے ہیں اور اب میں 3 سبجیکٹ اور اٹھا لوں, آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کیا آپ کا ٹائم اتنا ہے کہ آپ پورے اس ٹائم میں پوری طریقے سے کورس کو ختم کریں, 1 اسے یاد کریں, 2 اور اس کے پاس پیپرز کی پریکٹس بھی کر سکیں. تینوں کام جب ہوں گے تو پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا. یہ وہی ڈرافٹنگ والے بچے ہیں. ایک آ جاتے ہیں مجھ سے آتے ساتھ ہی کہتے ہیں سر بس ہمیں ڈرافٹنگ بتا دیں. ڈرافٹنگ تو بالر کی اس بال کی طرح ہے جو سب سے آخر میں ڈیلیور ہوتی ہے. پہلے بال پکڑنا تو سیکھیں, پہلے کھڑا ہونا تو سیکھیں, پہلے رن اپ تو سیکھیں, پہلے ہاتھ گھمانا تو سیکھیں. پیچھے کے جب سارے کام صحیح ہوں گے تو بال تو خود بخود آ جائے گی آپ کو کرنا. بس مجھے یہی 3 باتیں جو ہیں وہ مین کرنی تھیں. نمبر 1, ہمیشہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا ہوا جس کی وجہ سے ہم کوالیفائی نہیں کر سکے. اور اس کے لیے وہ اساتذہ جو یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, جنہوں نے 5 سال سے زیادہ پڑھا لیا ہے, کم از کم 10 سیمسٹر, آپ ان سے مشورہ کریں. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپر کس وجہ سے رہتا ہے. نمبر 2, فیل ہونا ایک موقع ہے کہ ہم آل اوور اگین اسٹارٹڈ فرام دا اسکریچ کریں.
کیونکہ یہ محنت آپ کو اگلے سیمسٹر میں کسی اور سبجیکٹ میں کام آئے گی. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ریشنل ٹائم لگائیں, چاہے آپ لوگ ہوں کسی چیپٹر کے حوالے سے, کسی یاد کرنے کے حوالے سے. ابھی جیسے اب آپ لوگ 4 پیپرز دے رہے ہیں, تو آپ اپنے ٹائم کی ایلوکیشن, اس کا چارٹ, میں نے ان کو ایک چارٹ بنا کے دیا ہے, اس طرح آپ لوگ بھی اپنا ایک چارٹ بنائیں جتنا کورس کور ہو گیا ہے. ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک پلاننگ دوں گا, جیسے مجھے دے دینی چاہیے تھی لیکن غلطی ہو گئی. ابھی 3 دن ہیں, آپ ایسا سمجھ لیں کہ 10 تاریخ سے آپ ایک اپنا خود فرسٹ ٹرم ایگزام پر رکھ لیں. جتنا ہر سبجیکٹ کو پڑھ لیا ہے نا, اس کو 10, 11, 12, 13 اگر میں نے پیپر بنا کے دینا ہوگا تو میں بھی بنا کے دے دوں گا, جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اس فریم آف مائنڈ میں آتے ہیں. میری بات سمجھ گئے نا یہ والی, کہ اچھا یہ ہمارا کورس ہو گیا تو اتنا ہم کور کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو آج یہ 2.5 دن یہ اور 9 دن وہ دے دیے ہیں. 10 تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو ایک پیپر دوں گا, اور 9 تاریخ تک جو پڑھایا ہوا ہوگا اس میں سے آپ کو, اس میں ایگزامشن ہے, آپ جب آئیں گے واپس تو انشاءاللہ آپ کو کر دیں گے. ٹھیک ہے بھیا, یہ بات کلیئر ہو گئی.